بھئی آپ چپ ہی نہیں رہتے. اچھا سر، آپ ناراضگی نہ لیں اور آپ گفتگو کریں. خواتین و حضرات، میرے مہمان کا تعلق پولیس سے ہے. اور جی ہمارا تعلق تو اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے نا جی. السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے میں آج اپنا پروگرام شروع کروں، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ لوز ٹاک میں جو بھی مہمان آئے وہ کسی نہ کسی سے ضرور ملے. اگر کوئی بات کسی مہمان سے نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں ایک سپاہی. سر ذرا کلیئر کر دیں کہ بہادر سپاہی نہیں، ڈرپوک سپاہی جو چوروں کے پیچھے نہیں آگے نستا ہے. مجھے بات کرنے دیں. آپ پولیس میں ہیں. ایک چھوٹا سا کوارٹر ہے، 3 بیویاں ہیں. یہ باتیں میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. ابھی دیکھیں انور صاحب، تھوڑے دن پہلے کا ذکر ہے کہ میرے گھر کے اندر میں چور بڑھ گئے اور وہ سارا سامان لے گئے، میری تینوں بیویوں کو چھڈ گئے. اگر آپ اس طرح باتیں کرتے رہ گئے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. پولیس کا نظام نہیں بدلا انور صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ جو منی ویگن کے جو ڈرائیور ہیں، اگر ان کو کسی بات پہ چلیان کرو تو یہ جو ہے مڑ کے ہم کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کر کے کہ یہ جو گڈیاں ہیں یہ ہم سے بھی بڑے بڑے افسروں کی ہیں. سر آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے؟ آپ بولے جا رہے ہیں تو میں اس لیے بات کو جاری رکھنے کے لیے کر رہا ہوں. میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. آپ مجھے کیا انٹروڈیوس کریں گے سر؟ دیکھیں نا، مجھے آج سے 52 سال پہلے جو ہے میرے والد صاحب مجھے انٹروڈیوس کرا چکے ہیں. 11 اولادیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں نا جی. 6 جو ہیں وہ پولیس میں ہیں اور 2 جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں جی، وہ چوری کے چکر میں، اور 3 کو میرے والد صاحب نے جو ہے وہ کڈیا، کار سے کڈ داغ کر دیا، ایس کر کے کہ ان کی شکل جو ہے وہ والد صاحب سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. بہت بہت شکریہ. آپ لوز ٹاک میں تشریف لائیں. سر کیا انٹرویو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میری انٹرویو تھا. بھئی آپ چپ ہی نہیں رہتے. اچھا سر، آپ ناراضگی نہ لیں اور آپ گفتگو کریں. خواتین و حضرات، میرے مہمان کا تعلق پولیس سے ہے. اور جی ہمارا تعلق تو اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے نا جی. آپ خالی پولیس کو ہی کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ جائیں. کدھر جائیں جی؟ نہیں تو ادھر وزیر اعظم آ رہے ہیں، نہ گورنر صاحب کدھر جا رہے ہیں، نہ چیف منسٹر صاحب کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ آپ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اگر ہم پر کسی بات کا اثر ہوتا تو ہم پولیس میں کیوں ہوتے نا جی. اب آپ مجھے ایک بات ذرا دھیان سے سنیں انور بھائی. سر یہ جو ہے ابھی تک پولیس کا نظام نہیں بدلا. یہ جو پتلون مجھے محکمے نے جو دی تھی وہ تقریباً میرے خیال ہے 8 سال پہلے کے قریب مجھے یہ پتلون دی تھی. میں نے اپنے افسر سے کہا، میں کہ سر یہ تھوڑی سیاتی ہے، بہت پرانی پتلون ہو گئی ہے. مجھ سے میرے افسر کہتے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کا نظام جو ہے وہ بدلا نہیں ہے. ایسی پتلون ہے کہ اس میں جیب میں ہاتھ پاؤ تو گوڈے پہ چلے جاتے ہیں اور خالی گوڈے کو جا کے ہم کو ہاتھ واپس کرنا پاتے ہیں. آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ کون؟ آپ کے ابا جی کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہے کار میں رہتے تھے. 11 بچے تھے ان کے، اور خالی جو وقت ہوتا تھا اس وقت میں جو ہے میرے کچھ واقف مجھے بتاتے ہیں کہ وہ چوراہے کے اوپر تھرکتے تھے اور کمال تھرکتے تھے.
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، والد صاحب جو ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ایگزامپل ہے ایس کر کے کہ وہ ٹریفک کے پہلے سپاہی تھے جو اپنے گانے خود بناتے تھے اور اس کے اندر بول بھی وہ اپنے ہی پاتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ادھر سے کوئی بڑا سیاستدان گزرتا تھا تو اس کو گڈی کو دیکھ کے وہ ایک شعر اپنا بولتے تھے، گانا پرانا تھا لیکن شعر انہوں نے اپنا وچوں پایا۔ وہ بڑا کوئی ادھر سے سیاستدان گزرتا تھا تو اس کو دیکھ کے گاتے تھے کہ جگر چھلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے، سیاست کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا افسر ادھر سے گزرتا تھا تو اس کو دیکھ کے گانا گاتے تھے کہ اس دنیا میں سب چور چور، کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور۔ اور اگر غلطی سے کبھی ادھر سے اگر امریکہ کا کوئی سفیر کی گڈی ادھر سے گزرتی تھی تو وہ دیکھ کے اس کو گاتے تھے کہ او گوری گوری او بانکی شوری، جھوٹے وعدے تو نبھایا کرو۔ یہ والد صاحب کا کام تھا۔ ابا اور کیا کرتے تھے؟ ہے جی، ابا جی اور کیا کرتے تھے؟ ابا جی جو ہے وہ رات کو نچتے تھے اور دن میں کھنگتے تھے۔ آپ نے پولیس کی نوکری کیوں کی؟ پولیس کی نوکری میں نے پولیس کی نوکری ایس کر کے کرتی ہے کہ میں عوام کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں کسی دوسرے سرکاری محکمے میں چلا جاتا تو مجھے عوام کی خدمت کرنا پڑتی نا جی۔ تو آپ عوام کی خدمت کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، 3 بیویوں کی خدمت جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ایک عوام کے برابری ہوتی ہے، بلکہ اصولاً دیکھا جائے تو 1 فٹ جو ہے شاید زیادہ ہو عوام سے۔ اتنی کم تنخواہ میں 3 بیویاں؟ ہے جی، اتنی کم تنخواہ ہے آپ کی، اس کے باوجود آپ کی 3 بیویاں ہیں؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے پایا ہے۔ دیکھیں، جو ہماری وڈی بیوی ہے وہ جو گزارا کر رہی ہے وہ تنخواہ میں سے میری کرتی ہے، دوسری والی جو ہے اوپر کی آمدنی سے پل رہی ہے، اور تیسری والی کو میں سلام کرتا ہوں ایس کر کے کہ وہ اپنے آپ کو خود پال رہی ہے کیونکہ وہ لیڈی پولس ہے۔ بچے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں، ان کا ڈھیر ہے، ڈیری ہے بچوں کی۔ روزانہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، ساری بیویوں میں وہ کہتی ہے یہ میرا ہے، وہ کہتی ہے نہیں یہ تیرا ہے، اور یہ کس کا ہے، اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، جو سرکاری ملازمت ہوتی ہے نا، مجھے لیکچر مت دیجیے انور بھائی جان سر، ایس کر کے کہ مجھے معلوم ہے کہ سرکاری نوکری کیا ہوتی ہے۔